بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے یعنی آخرت، اس کو ترجیح دو اس چیز پر جو بہرحال فنا ہو جانے والی ہے یعنی دنیا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے لیکن وہ ہے کہ نہیں، زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ہے تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہمیں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ سے زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ اگر ہمارے پاس دنیا کا سامان کتنا بھی رہے تو ایک دن ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ موت سے چھوٹ جائے چاہے ضائع ہو جائے، آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے نیکیاں کمانا ہے۔ اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ہم لوگوں میں ذرا سی بھی عقل ہو تو ہم لوگوں کو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی۔ ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، بیوقوفی کی انتہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں میں عقل ہے تو ہم اس کا استعمال کریں اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کی تیاری کر لیں، کیونکہ وہی ہمارے لیے کام آنے والے ہیں اور وہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں دنیا سے محبت نہ کرنے پر تنبیہ کی ہے کہ محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے ساتھ بھی ہو جائے آدمی دھیرے دھیرے اسی کا بنتا چلے جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا ہے اور آخرت کی محبت کو اپنے دل میں اتارنا ہے اور دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ دنیا سے محبت رکھنے والا اگرچہ آخرت کے اعمال اس وقت کرتا ہے لیکن اس کے پاس دنیا کی محبت رنگ لائے بغیر نہ رہے گی اور آہستہ آہستہ آخرت کے کاموں میں تساہل اور حرج اور نقصان پیدا کر دے گی۔ بزرگوں کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے سارے پیر و مرشد مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اور جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کو سارے مفسد مل کر بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنی شہوتوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا میں ناز پرور رئیس لوگوں کی زیب و زینت کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص کم سے کم روزی پر صبر و تحمل کرتا ہے وہ جنت میں فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ پکڑتا ہے۔ حضرت لقمان مشہور حکیم ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ایک حبشی غلام تھے، اللہ جل شانہ نے نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حبشی غلام کو نواز دیا تو وہ حکیم لقمان بن گئے۔ بہت سی روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں جس کو چاہے پسند کر لے، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چننے کو کہا تھا، پہلی چیز تھی حکمت اور دوسری چیز تھی بادشاہت، تو انہوں نے حکمت کو چننا پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے اور تم حق کے موافق حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا، اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو مجھے عذر نہیں۔
جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اس کو پسند کرو کہ میں تم کو بادشاہ بنا دوں اور تم اپنے حق کے موافق حکومت کرو، یعنی تمہارے کو سارا اختیار دے دوں کہ تمہارے حساب سے حکومت کرو، تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے میری اعانت ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے تو میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار ہوں، میں اپنے ذمے مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حاکم بڑی سخت جگہ میں